تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، میں ہوں احسن شیراز اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن سے اپنے اور غیر تمام دانشور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور جس کسی انسان نے اس شخصیت کی گفتار و کردار اور اذکار پر غور کیا وہ خیر میں ڈوب گیا۔ یہاں تک کہ غیر مسلم مورخین نے بھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو دیکھا تو وہ بھی دنگ رہ گئے، کیونکہ انہوں نے افکار علی کو دنیا میں بے نظیر اور لاسانی پایا۔ اور آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا ہی واقعہ ذکر کریں گے جس میں ہمارے لیے ایک ایسی فکر چھپی ہے کہ کن بدعمالیوں کے ارتکاب کرنے والوں کی زندگی کم ہوتی ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور سوال کیا، یا امیر المومنین، وہ کون سے لوگ ہیں جو جلد مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک تو وہ شخص جو اپنے گناہوں کو ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، دنیاوی خواہشات اور لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ اپنی موت کو اپنے پیچھے مائل کرتا ہے اور اس طرح وہ بیماریوں اور پریشانیوں میں گھر کر مر جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو اپنی نگاہ جھکا کر چلتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ کی رضا میں راضی رہ کر تکلیفوں مصیبتوں میں صبر اور شکر کرتا ہے، وہ شخص اپنی ہلاکت سے دور تک بچا رہتا ہے۔ ناظرین، ان اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جلد مر جاتے ہیں اور کون سے لوگ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی خزانے سے ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے امیر المومنین، انسان کے بال کیوں سفید ہو جاتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور ایک لمبے عرصے کے بعد ان کے بال سفید ہونے لگے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں اضافے کا اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسیاتی خواہشات سے دور رکھتا ہے، اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی کے تجربات موجود ہیں جس سے مشورہ کر کے انسان اپنے فیصلے مضبوط کر سکتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جوانی کے جوش سے اللہ بوڑھے کے مشورے زیادہ پسند کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اداس بیٹھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، اے علی، میری بچپن سے خواہش ہے کہ کاش میرے پاس 1000 اونٹ ہوں، لیکن افسوس یہ ہے میرے پاس صرف 4 اونٹ ہیں۔ اس شخص کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ بتاؤ کہ ایک ایسی چیز جو تمہارے پاس نہ ہو، کیا تم وہ چیز دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو چیز میرے پاس نہیں ہو وہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خود سوچو، یہ 1000 اونٹ جن کے بارے میں تم خواہش کرتے ہو، کیا یہ اپنے وجود میں خوشی یا سکون رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ خوشی تمہیں کیسے دے سکتے ہیں؟ بلکہ تم نے خود یہ خوشی اپنی خواہش میں رکھی ہے۔ تو یاد رکھو، جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو پھر تم کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگو گے۔ جاؤ اور اس شخص کو دیکھو جس کے پاس 1000 اونٹ ہیں، کیا وہ خوش ہے؟ بلکہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک کہ وہ پوری نہ ہو جائے۔ اگر آج تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تمہاری خواہش یہ ہوگی کہ تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ تمہاری خوشی تمہاری خواہش میں نہیں بلکہ تمہاری وجود میں ہے، جو وقت حالات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اور اے شخص، انسان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، بلکہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو تلاش کرے، کیونکہ انسان کی خوشی اس کے وجود میں ہے۔ عزیز ناظرین و اکرام، حضرت علی
रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास इल्म का बहुत बड़ा खजाना था जिससे हमारी रहनुमाई होती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। इसका मतलब ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास जो इल्म है वो भी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से बेहद मोहब्बत थी और उन्होंने अपनी चहीती बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से किया था। मौजूद नाज़रीन इकराम, एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी जिंदगी बड़ी बेसुकून सी रहती है। गुस्सा और गिड़गिड़ापन मुझ पर हर वक्त हावी रहता है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा रवैया अच्छा हो जाए? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपनी जायज ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते, इसी वजह से गुस्सा और चिड़चिड़ापन तुम पर हावी रहता है। तो उस शख्स ने कहा, ऐ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, मैं अपनी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करूं? मैं जो चाहता हूं मुझे मिलता ही नहीं। ऐ शख्स, याद रखो, इंसान जब अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता है तो इंसान का दिमाग अल्लाह के करम से इंसान को एक तोहफा देता है और उस इनाम को राहत कहते हैं। जितनी खुशी इंसान को बड़ी खुशी हासिल करने में मिलती है, उतनी ही खुशी इंसान को छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करने से मिलती है। बस ये इंसान का वहम होता है कि मुझे फलां चीज मिल जाए तो मैं बहुत खुश रहूंगा, और जब इंसान को उसकी मंजिल मिल जाती है तो चंद ही दिनों में उसका आदी हो जाता है। फिर वो किसी दूसरी ख्वाहिश के पीछे भागना शुरू कर देता है और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है और कयामत तक पूरा नहीं होता। लेकिन इंसान का रवैया उस वक्त खराब होता है जब इंसान अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को छोड़कर बड़ी ख्वाहिशात के पीछे भागता है जो वो कभी हासिल नहीं कर सकता। याद रखो, जो हासिल ना कर पाओ उसको अल्लाह पर छोड़ दो। बेशक अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को बेहद पसंद करता है। प्यारे इस्लामी दोस्तों, हमें भी चाहिए अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा कर सकें, क्योंकि अल्लाह भी उन्हीं लोगों को पसंद करता है और नवाजता है जो उसका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्त एहसन शिराज को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। व आखिर उदा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम पहुँचे।